اس لیے کہ جناب خدیجہ جانتی ہیں کہ مال کو صرف کمال کی چوکھٹ پہ جانا چاہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. زہرا یا زہرا صلی اللہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مسجد میں نبی کی بیٹی کی تعظیم مسلمان بھول گئے. بیٹی کے سامنے بابا کی تحریر ہوئی ٹکڑے ٹکڑے. کب کاندھے چار محسن تھے دیکھی نہ گئی ایسی غربت زہرا کے جنازے سے پہلے مالک دونوں جہاں شبر و شبیر کی ماں در گرایا گھر جلایا یہ ستم امت نے ڈھایا. تیری غربت عجیب ہے زہرا تیری غربت عجیب ہے زہرا. تو وطن میں غریب ہے زہرا تیری غربت عجیب ہے زہرا. تو وطن میں غریب ہے زہرا. خبر بھی ہے شکست پہلو بھی خبر بھی ہے شکست پہلو بھی
बोली ज़ैनब चली कहाँ, माँ बोली ज़ैनब चली कहाँ, माँ छोड़ कर हमको नींद जा। दूसरी मरतबा आपके सरजमी में रूह को गुफ्तगू करने आए हैं। बहुत सारी बातें पिछली बार छूट गई थी, सिर्फ इशारतन कह के गुजर गए थे। अब ये 4 दिन है आपके दरमियान, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी तफसीलात आपके सामने आएगी और बहुत सारी गलतफहमियाँ जो हमने पाल के बड़ी कर रखी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन गलतफहमियों को दूर करें। ज़्यादातर हमारे दरमियान झगड़ों की वजह न जाना। तो सबसे पहला सवाल जो हमारी तबदीली गुफ्तगू शुरू हो रही है, पहला सवाल ये है कि हम तकलीद करें या आज़ाद रहें। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम आज़ाद रहें तो कैसे? उसके कवानीन क्या होने चाहिए, किस एतबार से और किस बेस पर इंसान आगे बढ़ेगा, जरूरी है ये समझना। ऐसा नहीं कि इंसान आजादी का नारा तो लगा रहा है मगर इंसानियत थोड़ा, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है।
پھر یہ جھگڑے سماج اور معاشرے سے نکل کر گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بھائی بھائی میں ٹوٹ پڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ کڑوی باتیں بھی آپ کے سامنے ہوں، اگر اسے آپ اپنے اوپر مت لیجیے گا، میں کامن گفتگو کر رہا ہوں۔ اس سوال پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم تقلید کریں کس کی؟ بہت سارے ایسے افراد اس دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے نا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں، سب سے زیادہ تقلید کرنے والے یہی لوگ ہیں، مگر انہیں پتہ ہے کیونکہ ان کی تقلید کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسے ہی یہ پیدا ہوتے ہیں وہیں سے ہماری تقلید شروع ہو جاتی ہے۔ ایک جانور کے بچے کو کہاں سے دودھ پینا ہے یہ بتانا نہیں پڑتا، لیکن انسان کو بتانا پڑتا ہے۔ ہو گئی تقلید۔ جب تک کہ ماں اپنی چھاتی سے نہ لگائے تب تک بچہ صرف روئے گا، اسے نہیں پتا کہ کیا کرنا۔ اور اللہ نے بھی کہا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، جب ہم نے تم کو تمہارے ماؤں کی شکم سے باہر نکالا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر ہم نے تم کو سننے کی طاقت دی، وَالْأَبْصَارَ، پھر دیکھنے کی طاقت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، پھر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے دل دیا۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ قانون ہے۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ہر مرحلے میں شکر ہونا ضروری ہے، تب تو ہم انسان ہیں، ورنہ پھر ہم کو اپنے اوپر ہی حکومت کرنا ہے۔ سلام علیکم محمد بہت ساری چیزیں میں لکھ کے لایا تھا، کئی ایسے سوالات ہیں جو ہو سکتا ہے کہ موضوع سے ہٹ جائے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ان 4 دنوں میں عورت موضوع ہے۔ البتہ یہ بھی ہارڈ ٹاپک ہے، بعض باتیں ایسی آ جائیں گی جو ہو سکتا ہے کسی کو بری لگ جائیں تو وہ اپنے اوپر نہ لے، برائے مہربانی۔ کچھ کڑوی باتیں ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آ جائیں، اور ضروری ہے اس منبر کا حق ہے کہ بیان کیا جائے۔ اگر بری لگتی ہے تو یہ مثبت نشانی ہے، بری لگتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جھگڑا ہے، نہیں، بری لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مثبت پہلو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام چیزیں ابھی زندہ ہیں، مری نہیں ہے، مطلب ابھی ہم انسان بننے کے راستے پر ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان تھوڑی دور کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا ادھر ادھر چلا جائے، تو انگریزی میں کہا ہوتا ہے مائی وے از دا ہائی وے، میرا راستہ سیدھا راستہ۔ اللہ نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز نہ پڑھتے ہیں، پروردگار ہم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ لہذا عورت ہمارا عنوان ہے، اور اس عنوان سے ہم 4 دن آپ کے درمیان ہیں، اور اللہ نے 4 بہترین عورتیں دنیا میں نازل کی۔ 4 دن ہم ہیں، اور 4 ہی اتفاق سے بہترین عورتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے چوتھی جناب آسیہ بنت مزاحم، عام طور پر کہتے ہیں زوجہ فرعون، یہ الگ بات ہے کہ رشتے کے اعتبار سے فرعون کی بیوی ہیں، لیکن آسیہ بنت مزاحم، ابھی جو میں نے آیت پڑھی شروعات میں سورہ تحریم آیت نمبر 11، قرآن مجید کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے لیے مثال پیش کرتا ہے، کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ آمن کا مطلب کیا؟ خالی مرد اس میں شامل ہیں نا، جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس سے گفتگو قرآن مجید صرف مردوں سے کر رہا ہے، نا، مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا خانوادہ ایک جوہر ہے، اور یہیں سے جوہر انسانی اگر انسان کو ابھر کے نہیں آتے
تو پھر اللہ نے انسان کو احسن خلق کیا ہے، کریم خلق کیا ہے، اس کے کیریکٹر میں خوبصورتی اور کرامت جھلکنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں جھلکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کو کام کرنا ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ کام کرنا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ کیوں یہ مثال پیش کی قرآن مجید میں؟ اب قرآن مجید آگے کہتا ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ ایک بار پروردگار انہوں نے دعا کی، کس نے؟ جناب آسیہ نے دعا کی۔ بات نظر لگی کہ ایک غیر معصوم بیوی ہے، دعا کر رہی ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنے اچھے انداز میں دعا مانگی ہے، اللہ نے اسے قرآن مجید میں جگہ دی ہے۔ اس کو کتنی بڑی بات ہے جناب۔ پھر سے نام دہراتا چلوں، بار بار دہراؤں گا میں، نام یاد رکھیے گا، آسیہ بنت مزاحم، چوتھی بیوی۔ تین بیویوں کا تذکرہ ہے، ایک دن الگ الگ انداز میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آسیہ بنت مزاحم دعا کر رہی ہیں، کیا دعا کر رہی ہیں؟ پروردگار اے میرے رب، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر کرا دے، جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر کرا دے۔ پھر کیا کہا؟ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے عمل سے۔ خالی فرعون سے نجات دیجیے۔ بعض اوقات انسان ایسے کام کر جاتا ہے جس کا نقصان خاندان پر بھی پڑتا ہے اور سماج اور معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ یہ بتا یعنی کتنی مکمل اور جامع دعا ہے جناب آسیہ بنت مزاحم کی کہ قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور یہ کہہ کے محفوظ ہے کہ ایمان والوں کے لیے مثال ہے۔ یعنی دعا مانگو تو کیسی؟ ایسی دعا مانگو کہ جس کا اثر تمہاری ذات کے علاوہ تمہارے سماج اور معاشرے کے اوپر بھی پڑنا چاہیے، یعنی کردار اتنا خوبصورت ہو۔ اب یہ جان لیجیے کہ جناب آسیہ بنت مزاحم یہ جو دعا کر رہی ہیں وہ کس حالت میں دعا کر رہی ہیں؟ البتہ یہ مسائل ہے، لیکن پوری بات نہیں ہوتا، صرف اشارہ کر کے گزر جاتا۔ فرعون ظالم و جابر و سفاک آدمی جو قتل بھی بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی ہے نا، فرعون ہی کی ہے۔ اب یہ ہرگز نہ سوچے کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون تھا، فرعون کا بنایا ہوا قانون۔ لہذا تنبیہ کرتی ہیں جناب آسیہ بنت مزاحم، فرعون شوہر ہے نا، بار بار تنبیہ کرتی ہے، ایک دو بار نہیں، بعض اوقات دھمکی دیتا ہے فرعون، اگر یہ تم نہیں چھوڑو گی مار دیں گے تم، اور مار دیتا ہے۔ کس انداز میں؟ ہاتھ اور پیر میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ عبداللہ ناصر مکرم شیرازی اپنی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، ہاتھ اور پیر میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں جلتی ہوئی ریت پر، اور پھر ایک بھاری بھرکم پتھر ان کے جسم کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ روح نکلتی ہے، اور اس آہستہ آہستہ روح نکلنے میں یہ دعا زبان پر نکلتی ہے، اور اس دعا کا اثر اتنا کہ قرآن مجید مثال پیش کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے ایمان والوں، یہ تمہارے لیے آسیہ بنت مزاحم ایک بہترین مثال ہے، نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی۔ حالانکہ ایک عورت ہے، لیکن عورت ہونے کے باوجود بھی عورتوں کے لیے بھی مثال ہے، مردوں کے لیے بھی مثال ہے کہ کرٹیکل سچویشن میں، یعنی ایسی سچویشن جیسی سچویشن جناب آسیہ بنت مزاحم فیس کر رہی ہیں، مومنوں کے لیے بہترین ہمت والا یہ بات ہے۔ دیکھیں، سبق سیکھیں، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ پروردگار مجھے جنت میں
ایک گھر قرار دے، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے اور ظالمین سے نجات دے۔ فرعون اور اس کے عمل پھر ظالمین سے بھی نجات دے۔ کتنی مکمل اور جامع دعا ہے قرآن مجید میں محفوظ، سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ آپ کو بھی کبھی پڑھنے کا من کرے تو تفسیر اٹھائیے، پڑھتی قرآن مجید کو ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی حد تک مطلب کوشش کیجیے، کیوں قرآن مجید ایک ایسی مکمل اور جامع کتاب ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، دونوں باتیں۔ دوسری چیز جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، السلام علیکم ایک رپورٹ ہے۔ اب دیکھ لیجیے، ٹیلی ویژن سے لے کے سوشل میڈیا تک سب سے زیادہ مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ اور تو کہنا بھیا عورت اللہ کی مخلوق اس لیے نہیں ہے کہ خود عورت اور بعض اوقات مرد دونوں اس کا مذاق اڑائیں۔ عورت اور مرد دونوں خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ قانون زندگی بعض اوقات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ عورتیں کم ہیں اور مرد زیادہ۔ البتہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 جس میں یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، ہے نا؟ قوامون کا مطلب کیا؟ حاکم ہیں، سرپرست ہیں، نگہداشت کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کہ انسان مرد جو ہے چونکہ اپنی مردانگی میں آ کر انسان اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو عورتوں کو پر لا دے، اور عام طور پر لاتا ہے۔ ابھی 850 سال پہلے تک ہم مرد اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ عورت انسان بھی ہے، نہیں کر رہے تھے قبول۔ 850 سال پہلے تک ہم اس بات پر راضی ہی نہیں تھے، ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ عورت انسان بھی ہے۔ فرانس میں ایک بڑا سیمینار ہوتا ہے جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کو انسان مانے یا نہ مانے۔ 850 سال پہلے بتائیے، ابھی زیادہ دور نہیں گزرا ہے بھائی۔ اور اپنے ہندوستان میں لے لیجیے، کیا ہمارے ہندوستان میں شوہر کے مر جانے کے بعد عورتیں ستی نہیں ہوتی تھی؟ یہ تو شہزادی کونین کا احسان ہے کہ انہوں نے عورت کو ایسی عزت بخشی ہے۔ البتہ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہلو کو ہم مرد ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں اور اس کو ایکسپلور نہیں کر پائے ہیں، جبکہ ہم کو کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو اپنے خانوادے کو رشد کے راستے پر نہیں لا پائیں گے۔ امام حسین کیا کہہ رہے تھے؟ ادعوکم الی سبیل الرشاد، پچھلی مجلسوں میں یہ بیان کیا، دعوت دیتا ہوں میں تم کو اس راستے کی جس پر چلنے کے بعد انسان کا ڈاؤن فال نہیں ہے۔ انسان کا گراف جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا، ہمیشہ اونچائی کی طرف جائے گا۔ جب امام حسین ایسا راستہ دکھا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پہلوؤں سے چھوٹے ہوئے۔ تو اس طریقے کی مجلس میں ایسے تذکرے ہونے چاہیے، ایسی مثالیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں وہ مثالوں ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ پہلو جو ہم چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات، جس پر ہم بحث بھی نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرتے بعض اوقات، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایگو سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے نا، ہم مرد ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ جن چیزوں میں مردانگی ہے، حالانکہ ہم نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے کہ مردانگی اس کو کہتے ہیں، بعض چیزیں اسلام کے اصول پر کھڑی نہیں اترتی ہے نا۔ بہت سارے مثال اس میں سے ایک السلام علیکم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس میں سے ایک ہمارے درمیان ہم مردوں کے بیچ میں یہ مشہور ہے
تو ٹینشن نہیں ہے نا. لیکن کیا عورت ٹینشن کا نام ہے نا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کو ملا کے ایک سماج اور معاشرہ بنتا ہے. ہم نہ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں نہ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 کیا کہا ہے؟ احسن تقویم، ہم نے بہترین خلقت کی ہے. خالی مردوں کی نہ عورتوں کی. مرد اور عورت دونوں انسان ہیں. 1400 سال پہلے قرآن مجید بتا گیا. فرانس 850 سال میں جا کے فیصلہ کر رہا ہے کہ انسان میں گنا جائے یا نہ گنا جائے. یعنی دنیا کتنی پیچھے ہے. چلیے ایک مثال عرض کرتا ہوں. چلو صلی اللہ علیہ وسلم بات عورت کی چل رہی ہے، اس لیے پوری گفتگو کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے ہٹنے کی حد تک کوشش نہ ہو. مثال میں بھی میں کوشش کروں گا کہ مثال بھی اسی طریقے کی پیش کی جائے تاکہ بہت ساری غلط فہمیاں جو ہم نے پال رکھی ہیں اور بڑی کر رکھی ہیں، اب اگر میں حد تک تھوڑا بہت بھی کر کرنے میں کامیاب ہو تو سمجھوں گا کہ 4 دن میرا گفتگو کرنا کامیاب ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے ایک مثال ہے جناب بلقیس، ہے نا. ان کا تخت ایک قلعے کی فصیل کے اوپر تھا، اور جب سورج نکلتا تھا اور سورج ڈوبتا تھا اس وقت اس تخت پہ ایک روشنی چھن کے آتی تھی سورج کے ذریعے سے، اور تقریباً سبھی سجدے میں چلے جاتے تھے. جناب سلیمان پیغمبر ایک خط بھیجتے ہیں اور شروع کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ خط ہدہد کے حوالے ہوتا ہے. عجیب ہے نا، جانور پوسٹ مین بن کے جا رہا ہے ہماری ساتھ، ہے نا. اور کہا کہ جا کے بلقیس کو دینا ہے. جس وقت ہدہد پہنچا ہے یہ خط لے کر، بلقیس اس وقت بستر استراحت پر آرام فرما رہی تھی. یہ جناب بلقیس کے سینے کے اوپر خط کو رکھ کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ خط پڑھنے کے بعد بلقیس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے. اب جیسے ہی پہلا جملہ جناب بلقیس پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. یہ تو بات ان کی تھی. اب یہاں جمع کرتی ہیں جناب بلقیس اپنے تمام مشاوروں کو. یہ کس کا خط ہے جو شروع کرتا ہے اس کے نام سے جو بڑا مہربان اور مقتدر ہے؟ یعنی ہم سے بھی طاقتور کوئی ہے؟ پتا لگاؤ. وحدانیت کی ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں ہم کو نہیں جانا. ادھر آصف ابن برخیہ دربار میں موجود ہیں، اس کے علاوہ چندان بھی موجود ہیں. جناب سلیمان پیغمبر کہتے ہیں کہ تخت بلقیس کو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون لائے گا؟ اب قرآن مجید یہاں آگے بڑھتے تھے. افریت نام کا ایک جن آگے بڑھتا وہ کہتا ہے کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لاتا. اب یہاں پر ایک اور مثال، ہماری ٹیکنالوجی اتنی ہی ہوئی 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود ہم ٹیکنالوجی میں اتنی ہی آگے بڑھے کہ ایک فوٹو اور ویڈیو ہی دیکھ پاتے ہیں، ہے نا. اس میں بھی لمٹ ہے بھائی اتنی ایم بی اور اتنی جی بی وغیرہ کی ہو تو ہی جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. بات بتائیے آصف ابن برخیہ ایسا علم رکھتے ہیں کہ فوٹو اور ویڈیو نہیں بھیج رہے. تخت بلقیس جو بلقیس کے ملک میں نصب ہے اسے لا کے ملک سلیمان میں نصب کرتے ہیں کتنی دیر میں؟ ہماری پلک جھپکنے میں. یعنی
मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी ही आगे बढ़ी कि फोटो और वीडियो ही जाता है, सामान ट्रांसफर नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर इंसान नबी या नबी के जानशीन या इमाम से राबते में रहकर उनसे उलूम जब हासिल करता है तो इतनी तरक्की करता है कि सामान ट्रांसफर करता है कितनी देर में? पलक झपकने में। जब इफरीत ने कहा कि मैं लाऊंगा आपका दरबार खत्म होने से पहले, बहुत देर है, कोई और जल्दी ला सकता है? आसिफ इब्न बरखिया कहते हैं बस हमारे बयान करने में देर लगेगी, मंगाने में देर नहीं लगेगी। सलवात नहीं चश्मे सदन उसको कहते हैं। लाओ, हाँ जी ला दिया। जितनी देर मेरे बोलने में लगी उतनी देर में तो 2500 मील का फासला तय कर लिया जनाब आसिफ इब्न बरखिया। सोच सकते हैं आप 2500 मील का फासला पलक झपकने में तय। हमारे जमाने में ऐसी कोई मिसाल है जो अहले से इल्म हासिल करता हो और ऐसी ताकत भी रखता हो? जी हाँ, बिल्कुल है। जनाबे आयतुल्लाह बेहजत, उनका एक दोस्त, उनका एक दोस्त उनसे मुलाकात करता है, कहते यार तुम्हारे पास कुछ तो है ऐसा जो हम सबके पास नहीं है। अगले बेहजत कहते हैं पहले वादा करो कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये राज तुम किसी पर नहीं खोलोगे। ये 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मैं वादा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा देखो मैं सब नहीं बताऊंगा, एक जुमला ये है कि इमाम हुसैन ने मुझे 21 तोहफे दिए हैं। कितने? 21 तोहफे दिए हैं। किस सदी की बात कर रहा हूँ मैं? अपने जमाने की। 2009 में उनका इंतकाल हुआ, अगले बेहजत है ना। तो 2009 में इंसान इमाम हुसैन से 21 तोहफे ले सकता है। मतलब अहले बैत के रास्ते पर अगर इंसान जाए तो 21 तोहफे ले सकता है। अगले बेहजत कहते हैं एक बताऊंगा, बाकी 20 नहीं बताऊंगा, और वो भी इस शर्त के साथ कि जब तक मैं जिंदा हूं ये राज तुम दूसरे पर नहीं खोलोगे। अच्छी बात, मैं वादा करता हूं। अगला बेहजत ने कहा पीछे देखने के लिए मुझे रोने की जरूरत अल्लाह कौन है ये? अहले बैत के चाहने वाले। अजी हम उलमा की बराबरी कर ले, बहुत बड़ी बात। उलमा की सीरत पर अगर चलने लगे, बहुत बड़ी बात। खुदा का शुक्र करना चाहिए। ये मस्जिद है, जमात के साथ नमाज होती है, कोई भी पढ़े। हत्ता मकतूब कोशिश कीजिए कि आप जमात ही से नमाज पढ़ें। बड़े फायदे हैं। बात आगे तो कहता चलूं कि जमात की नमाज में एक इमाम और एक मामूम हो तो एक रकात नमाज का सवाब कितना? 10,000 नमाजों के बराबर। और यही 2 हो जाए तो डबल, 3 हो जाए तो उसका भी डबल, 10 हो जाए तो ऐसा कोई फरिश्ता ही नहीं जो उसका सवाब लिखे। तो क्यों महरूम हुए इंसान ऐसे सवाब से? बेहतरीन नेकियां अल्लाह ने जमीन पर फैला रखी है, नेमतों का दस्तरखान फैला हुआ है। आप अपने सर्फ के हिसाब से कितना लेना चाहते हैं ये आपको ऊपर। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम अपने सर्फ को बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा सवाब लें। अल्लाह के पास देने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। सवाब लिहाजा तो अब एक सवाल और आता है, वो ये बराबरी बात, मर्द और औरत की बराबरी बात। यकीनन
खिलकत के एतबार से बराबर है, लेकिन कानून अलग अलग हैं। बास के मुस्तहब औरत के अलग हैं और मर्द के अलग हैं। बास के वाजिबात औरत के अलग हैं, मर्द के अलग हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि औरत मर्द से कमतर है। मर्द औरत की निगरानी करने के लिए है, मर्द औरत का हाकिम है, मर्द औरत की निगहदाश्त करने के लिए है, मगर डिक्टेटर बनने के लिए नहीं है। अपनी बास चीजें जब इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी बास चीजें औरत के ऊपर थोपता, ये जायज नहीं। अल्लाह ने बास 10 ऐसी चीजें तो कुरान मजीद ने बयान की है जिसमें मर्द और औरत दोनों बराबर है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं। नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में और बहुत सारी ऐसी वो बात भी आएगी इंशाअल्लाह। साल अपने तो अब सवाल ये होता है कि जो दुनिया लेके आगे बढ़ रही है, मर्द और औरत शाना बशाना दोनों बराबर है, यकीनन नारा सही है, मुराद बातिल है ना। बराबरी वाला जो नारा लगा रही है दुनिया, ये नारा सही है, मगर उसके पीछे का जो मकसद है वो गलत है। किस एतबार से? इस बराबरी के नारे के पीछे दुनिया ने जो औरत को दिया है वो है सिर्फ और सिर्फ शबाहत। कपड़े मर्द और औरत के एक हो गए, कवानीन नहीं बदले। अभी भी दुनिया 33% रिजर्वेशन के लिए झगड़ा कर रही है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस्लाम तो 50-50 बात कर रहा है ना, इस्लाम 50-50 बात कर रहा है, और दुनिया अभी तक 30 और 33 में एक्टिव हुई है कि औरत को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। सोचने वाली बात है। लिहाजा ऐसी औरतों की मिसाल हमारी मजलिसों में होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि दीन इस्लाम कंप्लीटली औरतों के बगैर मुकम्मल नहीं है। सबसे पहली शहीद औरत जनाबे सुमैया हमारे असर की वालिदा है ना। राहे विलायत में सबसे पहले शहीद होने वाली शहजादी कौनैन। जिस दीन के हम पैरोकार हैं उस दीन को हमारे घरों तक पहुंचाने वाली शहजादी ज़ैनब। फख्र कीजिए अपने दीन पर, जिसने औरतों को बहुत ज्यादा चीजें दे रखी हैं, मगर हम कभी उस पर बात नहीं करते। क्यों? इसलिए कि अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी हमारे सामने जिससे हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, और हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, हालांकि अल्लाह ने एक दूसरे पर बर्तरी रखी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अगर बर्तर है तो दूसरे को छोटा बनाता फिरे, है ना। इंसान अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने से छोटे वाले को दबाता फिरे। इंसान अगर किसी को कोई पोस्ट मिल जाए, ओहदा मिल जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दूसरे उसके सामने हकीर हो गए ना। पर एतबार इंसान, हर इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ahsan खिलकत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, करीम है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इंसान है। हम जब पढ़ते हैं सूरह बकरा, उसमें एक आयत है, शहर रमज़ान अल्लज़ी, दुआ पढ़ते हैं रमज़ान में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल किया गया। किसके लिए? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए। लोगों का मतलब क्या? खाली मर्द, लोगों का मतलब मर्द और औरत दोनों। तो जब अल्लाह ने दोनों को याद किया है तो दोनों को उसी एतबार से आगे बढ़ना है जिस एतबार से कुरान चाहता है, जिस एतबार से रसूल अकरम चाहते हैं। अब बात आगे तो कहता चलो, एक औरत रसूल अकरम के पास आती है, मजमे
کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا چلیے ہم اس کو اپنے سماج اور معاشرے میں رکھ کے دیکھ لیں. اگر کوئی عورت آ کے کسی سے پرپوز کرے کسی کے سامنے, لوگ اس عورت کو کیا سمجھیں گے؟ کتنی بے شرم ہے نا, پہلا الزام. خود جناب خدیجہ, ان کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ. جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہونے کے باوجود بھی اپنا رشتہ خود بیچتی ہیں. کیوں؟ دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے ان کے پاس, ملکہ ہے ملکہ. بعض روایت تو یہاں تک ملتی ہے کہ جو اپنے بالوں میں جو موتیاں لگاتی تھیں, آج کے زمانے میں ایک موتی بھی اگر کسی انسان کو مل جائے تو آج کے زمانے کا ارب پتی ہے. بتائیے, ایسی عورت اپنا رشتہ بھیج رہی ہے کس کے پاس؟ اس کے پاس جسے سب یتیم سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, امین سمجھتے ہیں, لیکن حقیر بھی سمجھتے ہیں. جناب خدیجہ بھیج دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب خدیجہ جانتی ہیں کہ مال کو صرف کمال کی چوکھٹ پہ جانا چاہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. مال کو کہا جانا چاہیے, صرف کمال کی چوکھٹ پر جانا چاہیے. دنیا بولتی ہے, بولے, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن قانون تو جناب خدیجہ بنائیں گی, ہے نا. اس زمانے میں جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے, جناب خدیجہ نے دارالسلام کھول کے رکھا ہوا تھا. جس کی بیٹیاں بوجھ ہیں, لا کے میرا دارالسلام میں چھوڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں پرورش کروں گی. عرب میں جتنی بھی نسلیں پائی جاتی ہیں جناب خدیجہ کا احسان ہے, ورنہ سب تو اپنی بیٹیاں دفنا رہے تھے. کس کے پاس اولادیں ہوتی اگر عورتیں نہیں ہوتی تو؟ یہ جناب خدیجہ کی بچائی ہوئی عورتیں ہیں جن کی نسلیں آج اس دنیا میں پائی جا رہی ہیں. لہذا جب اہل بیت کا, البتہ یہ مسائل ہے لیکن اس میں فضیلت کا ایک پہلو بھی ہے. اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ جب شام پہنچا تھا تو ایک عیسائی, اس نے پوچھا عمر سعد اور شمر سے, کس کو لائے بھیا؟ کہ رسول کا خانوادہ. بڑے بے عزت ہو. میں اپنے انداز میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ یہ جان لیں کہ یہ مسائل میں فضائل کا پہلو ہے. کس کو لائے بھیا؟ رسول کے خاندان. کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ بغاوت کی تھی اس کی زبان, اس لیے ہم قتل کر کے ان کے خاندان کو لوٹ کے لا رہے ہیں. معلوم اسی سے نے کیا سوال پوچھا, کیا یزید نے خدیجہ سے قرض نہیں لیا تھا؟ بتائیے کتنا احسان ہے اہل بیت کا. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جسے صرف عورت نے مدد کیا ہے. عورت ہمارے گھر بھی ہوتے ہیں, ان کو موقع دیا جائے دین سمجھنے کا. ہمارے 1000 لیک میں بھی ایک حصہ عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے, وہ بھی جماعت میں شریک ہوں. اور اس سے 1000 لیک کی بات کی, تقریباً ہر مسجد میں ایسا ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی جماعت میں شرکت کریں, ہے نا. یہ ایک اچھا مل ہے. اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں چند مسئلے بھی بیان ہوتے ہیں. آج کل جو مسئلے بیان ہو رہے ہیں وہ شادی سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے خبر میں. یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ ایک ایسی سنت ہے جس سے انسان رشد پائے. بہت سارے مسئلے انسان مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے روز رہنا کے ایک مسئلے بھی اگر سیکھا تو 365 مسئلے ایک سال میں سیکھے. اتنی بڑی بات ہے, نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی. اور یاد رکھیے گا, مرد دیندار ہوتا ہے تو اس کی دینداری لمیٹڈ ہے, لیکن جب عورت دیندار بنتی ہے تو اس کی دینداری پورے خاندان میں جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے مردوں سے زیادہ عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے. اگر عورت دیندار ہوگی وہ اکیلی دیندار نہیں ہوگی, پورے خاندان میں دیندار ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا آپ جان لیجیے, شہزادی کونین کی مجلس پڑھنے آیا ہوں. ابھی مجلس سے پہلے حدیث کے ساتھ پڑھی گئی. آپ حدیث کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں؟ چوتھے دن بتاؤں گا کہ حدیث کے ساتھ کیا ہے.
ایک جملے میں تعریف سن لیجیے، حدیث کے ساتھ اہل بیت کے گھر کا کلچر ہے جو ہم نے بھلا دیا۔ ہم صرف حدیث کے ساتھ رسمن پڑھتے ہیں، بھیا مجلس شروع ہو رہی، کوئی نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، یہ دو آدمی سننے والے موجود رہتے ہیں نا۔ حدیث کے ساتھ اہل بیت کے گھر کا کلچر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر جان لیجیے گا ہمارے گھروں میں بھی ویسٹرن کلچر ہی آئے گا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اہل بیت کو چھوڑ دیا نا، اس لیے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے، جو مجتہد کی تقلید نہیں کرے گا وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی کرے گا، لیکن کرے گا تقلید تو ہر حال میں کرے گا۔ اگر مجتہد کی نہیں کرے گا تو انگلش کی کرے گا، لیکن حتماً تقلید ہر انسان کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں آزاد ہوں، ہے ہی نہیں کوئی آزاد۔ ہر شخص قانون کا پابند ہے، کیا نہیں ہے؟ جو کہے کہ میں نہیں مانتا کسی قانون کو، وہ بھی سڑک پر اگر نکل جائے تو لال سگنل ہونے پر رک نہیں ہو اسے، بے شک ریڈ سگنل ہونے کے بعد کیا آپ پار کر لیں گے سڑک؟ نہ، کوئی بھی گاڑی آپ چل نہیں جا سکتی۔ تو قانون کی پابندی کا مطلب اس لیے ہے کہ آپ کا جسم سلامت رہے، آپ سلامت رہیں، ورنہ دنیا کی زندگی جنگل کا نمونہ ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو باغ بنائیں، ہر اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، طور طریقے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو باغ بنانا ہے۔ پارک میں اور جنگل میں کیا فرق ہے؟ پارک میں ایک ایک درخت سجا کے لگایا جاتا ہے جہاں پر انسان بیٹھ کر سکون حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ یہاں قانون کام کر رہا ہے نا۔ اور جنگل میں جلد از جلد پار کر کے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور نقصان پہنچا دے۔ مطلب جنگل میں زندگی سلامت نہیں ہے، مگر پارک میں آپ لمبی لمبی سانس لینے والے لوگ بھی مل جائیں گے، ہے نا۔ بیت میں یوگا کرنے والے لوگ بھی مل جاتے۔ کیوں؟ اس لیے یہاں قانون کام کر رہا ہے اور جنگل میں قانون کام نہیں کرتا۔ لہذا انسان کتنا بھی برا ہو، قانون کا پابند ہے۔ اگر قانون کا پابند ہے تو قابل اعتبار ہے، ورنہ انسان قابل اعتبار نہیں ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید عورت کا سچا حامی ہے اور سب سے زیادہ حق بیان کرنے والا، اور اس دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی؟ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اگر ہم بالکل بھی تلاوت نہ کریں تب بھی قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہر نماز میں سورہ حمد تو پڑھے گا ہی پڑھے گا۔ تو قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو موقع ہی نہیں دیا۔ ہم سوشل میڈیا سے باہر نکلے تب تو ہم سوشل میڈیا میں بھی گھستے ہیں تو زیادہ تر اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس کا مذاق اڑایا گیا؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ مذاق اڑایا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ طوفان نوح پوری دنیا غرق ہو گئی۔ اب ہمارے زمانے میں بھی وہی حالت آ گئی ہے، ہم عورتوں کو اتنا زیادہ مذاق بنا رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسا عذاب آئے۔ کیوں؟ ایسے مذاق کے بعد ایسا عذاب آتا ہے۔ یہ ہرگز مت سوچیے گا کہ طوفان نوح جیسا عذاب آئے گا،
यानी पूरी दुनिया गर्क हो जाएगी। हम उम्मते रहमतुल लिल आलमीन हैं, वैसा अज़ाब इस ज़माने में नहीं आएगा, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे पास हैं वही हमारे लिए मुसीबत देते हैं। अल्लाह ने सुकून कहाँ रखा है? अपने जिक्र में। कुरान मजीद भी गवाह है, अल्लाह ताला कुरान मजीद कहता है कि आगाह हो जाओ बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि तुम्हारे दिल को आराम सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? मेरा जिक्र में। अल्लाह के जिक्र में सिर्फ आराम है। तो दुनिया आराम ढूंढने के लिए कहाँ जाती है? थोड़ा हम स्विट्जरलैंड घूम लें, थोड़ा हम कश्मीर की वादियों में चले जाएं, थोड़ा शिमला चले जाएं, मिला सुकून घूमने वाले को? नहीं। जितना ज़्यादा घूमने वाले हैं उतना ज़्यादा बेसुकूनी पाई जा रही है। क्यों? इसलिए कि कानून पर पाबंदी नहीं हो रही, खुदा को याद नहीं किया जा रहा। हमारे ज़माने में, हमारे इस ज़माने में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले जवान हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अगर आप रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाले जवान हैं। क्यों? क्योंकि उन जवानों को खुदा नहीं मिला। खुदा का शुक्र कीजिए, हम अहले बैत के चाहने वाले के घर में पैदा हुए। खुदा का शुक्र कीजिए कि हमारे माँ बाप अहले बैत के चाहने वाले थे, उन्होंने हमारी खुदियों में अहले बैत की मोहब्बत दिलाई, और हम इस लायक हो गए कि जो अल्लाह से सीख भी और मिंबर पर बैठ कर गुफ्तगू कर रहे हैं आपके बीच में, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं थी। जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के अतहार का और खुदा के पास है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इस फज़ल की कद्र कीजिए, अपने वालिदैन की कद्र कीजिए, अपने करीबी रिश्तेदारों की कद्र कीजिए। जितनी नमाज वाजिब है उतना ही सिले रहम भी वाजिब है। आप बोल नहीं सकते इसको। याद रखिएगा, अल्लाह ने नमाज की कबूलियत का दारोमदार कहीं और नहीं रखा है, आपके घर में रखा है। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं और अपने भाई को नाराज करके बैठे हैं, कबूल होगी ऐसी नमाज? भैया नमाज पढ़ने के साथ साथ अपने भाई को भी मनाओ जाकर। वालिदैन अगर किसी बात पर नाराज है तो जाकर मनाओ, फिर नमाज पढ़ो। दो नमाज पढ़ने में लज्जत है, वरना नमाज उठक बैठक के अलावा कुछ नहीं है, जिस्मानी कसरत के अलावा कुछ नहीं। और जिस्मानी कसरत के एतबार से बाबा रामदेव देखते हैं तो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन योगा है ना, खुशकिस्मत है कि हमें नमाज मिली है। अगर हमसे 70 रकात भी नहीं होती है, और अगर होते हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करते हैं बड़े शौक से, लेकिन कितने अफराद हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में फजर की नमाज भी पढ़ते हैं? कितने ऐसे अफराद हैं? हाथों पर गिन सकते हैं ऐसे लोग, है? बहुत कम ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो घर से मस्जिद से दूर होने के बावजूद भी हत्ता मौजूद कोशिश करते हैं कि फजर की नमाज भी मस्जिद ही में पढ़ें। कितने किस्मत वाले हैं ऐसे अफराद। कर दीजिए ऐसे अफराद की, ऐसे अफराद की समाज और माशरे में ज़रूरत है। ये हिम्मत बढ़ाते हैं हमारी। लिहाजा अहले बैत के अतहार इसलिए नहीं आए थे क्या अल्लाह ने सारी फजीलत दे दी थी, बस हम खाली उनकी फजीलत बयान करें। जिनको हम फजीलत समझ रहे हैं असलन वो फजीलत है ही नहीं, वो तो अहले बैत की हिस्ट्री है। फिर फजीलत क्या है? फजीलत ये है कि अल्लाह ने सबसे बेहतरीन दीन देके भेजा है, और उस बेहतरीन दीन की हिफाजत बेहतरीन हाथों में रखी है। इससे पहले जब हमने जिसमें आया तो उसमें बयान किया था, अगर दीन है तो उसके अंदर 6 चीजें होना जरूरी है। उसमें से एक ये कि दीन का जिम्मेदार गुंडा नहीं होगा, है ना? दीन का जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बेहतरीन आदमी होना चाहिए। और इस दुनिया में सबसे बेहतरीन कौन है? अहले बैत। इससे बेहतर कोई हो सकता है ना? फख्र है हमें कि हम ऐसे घराने में पैदा हुए जहाँ अहले बैत के चाहने वाले थे, अहले बैत की मोहब्बत का माहौल था।
ہماری ماں نے ہمیں 1 5 12 14 جب ہم بولنا سیکھ رہے تو اس وقت سے ہم کو رٹاتے چلی آ رہی ہے. منزل بمنزل آگے بڑھتے بڑھتے ہم ایک ایک چیز سیکھتے چلے جاتے ہیں. شکر کیجیے خدا کا. اور جب بھی اس بات کا فخر ہو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اپنے والدین کو دعائیں دیجیے, ہاتھ چومنے ہوگا. معلوم ہے حضرت علی علیہ السلام, ہم اپنے باپ کو کچھ دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں؟ ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور باپ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ہاں, اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو طریقہ بھی علی کا ہونا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام جب اپنے والد کو کچھ دیا کرتے تھے تو دونوں ہاتھ سامنے بڑھاتے تھے, بابا اٹھا لیجیے. یعنی دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے. پڑھیے محمد صلی اللہ محمد. تو ہم بھی اہل بیت کے جب چاہنے والے ہیں تو اپنے باپ کے سامنے جب جائیں گے تو بابا اٹھائیں. یہی طریقہ اگر ہمارا ہو تو ہم کریں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اور اگر ہم بھی دنیا کے طریقے کے اعتبار سے دے رہے ہیں, یہ لیجیے بابا آج میرے مہینے کی پہلی کمائی مسئلہ, آپ کا ہاتھ اگر اوپر ہوا, یہ چیز خدا کو پسند نہیں. باریک باریک چیزیں جب ہمارے گھروں کے کلچر میں داخل ہوتی ہیں تو پورا خاندان رشد والے راستے پر جاتا ہے. اور رشد والا راستہ کہاں لے کے جاتا ہے ہم کو؟ بڑی کامیابی. بڑی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچ جائے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل ہو جائے, فقط فاز, یہ کامیابی. سب کامیاب نہیں. ہم نے کامیابی کا کرائٹیریا جو سیٹ کیا ہے وہ کیا؟ جو شخص فائنینشلی فری ہو, جس کے پاس کار ہو, جس کے پاس بہترین گھر ہو. یقیناً المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یقیناً مال اور اولادیں دنیا کی زندگی کے لیے زینت ہیں, یقیناً ہے. نہ مال کمانے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے, نہ اولادیں پیدا کرنے کے لیے اسلام نے منع کیا ہے. پھر کردار وہی سیٹ ہونا چاہیے جو اہل بیت کا تھا. یہ فضائل حضرت علی علیہ السلام کا کہ اپنے باپ کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے, بابا لے لیجیے, تو ان کے ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتے تھے باپ کے سامنے. تو ہم اپنے آپ کو ایسے ملائیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے کس طریقے سے جاتے ہیں. کیا ہماری ماں کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ غور کرنا ضروری ہے. میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ حدیث کے ساتھ اہل بیت کے گھرانے کا کلچر ہے, تہذیب ہے. لہٰذا حدیث کے ساتھ خالی رسم نہیں, البتہ ہم نے رسم بنا دی ہے. سننے والے 2-4 لوگ افراد ہوتے ہیں, قسمتی سی بات اہم پڑ گئی ہے. بہت ساری باتیں ہیں اور میں انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا انسان باعتبار انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ہم انسان ہونے کے اعتبار سے یہ بالکل نہ سوچیں کہ شباہت اگر دے دیں گے تو عورت کی مرد کے برابر ہوگی. شباہت کا نام برابری نہیں ہے. بہت سارے قوانین ہیں, انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے. 10 ایسے کون سے منشور ہیں جس پر مرد اور عورت قرآن مجید کی نگاہ میں برابر ہے. یاد رکھیے گا, اگر میں بھول جاؤں تو یاد لائیے گا. سب اپنے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ان 10 چیزوں میں عورت بھی مرد کے آگے نکل سکتی ہے اور مرد بھی عورت کے آگے نکل سکتا ہے. جس طریقے سے شہزادی کونین اگر نہیں ہوتی تو ولایت بھی کوئی نہیں چاہتا. آپ کو معلوم ہے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے 2 ہی راستے تھے, یا بیعت یا قتل. شہزادی کونین میں تیسرا راستہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بچا لی جان علی کی, علی کے دشمن سے. قسم خدا کی دلاور ہے فاطمہ زہرا. اتنی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے, اور یہ جناب فاطمہ زہرا ہی کر سکتی تھی.
حاضر ہوئی اور دونوں بیویوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بچے کی لاش ہوئی. جبریل امین نعرہ لگا رہے ہوں گے اے محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر دو اس لیے کہ خاتون قیامت آ رہی ہے. اس لیے کہ خاتون قیامت آ رہی ہیں. تمام اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے. پھر آواز دی جائے گی اے انبیاء کرام اے اولیاء کرام آپ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. یہ سارے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے. دو بیویاں ہوں گی, ایک فاطمہ بنت محمد دوسری فاطمہ بنت اسد. جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھے گی. اے میرے پالنے والے میرا پوتا محسن ہے, میرا پوتا محسن ہے, اس نے کیا بگاڑا تھا دنیا کا, دنیا نے اسے دنیا میں بھی نہیں آنے دیا. پروردگار مجھے انصاف چاہیے. اہل محشر میں پروگرام برپا ہو جائے گا. جناب فاطمہ بنت محمد آگے بڑھے گی, آواز دے گی اے میرے پالنے والے یہ میرا پوتا علی اصغر, میرے بیٹے نے اس کے لیے صرف چند قطرے پانی مانگے تھے, کیا گناہ کیا تھا میرے اس بچے میں, 3 پھل کے تیر سے اسے شہید کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں, تصور کر سکتے ہیں تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت جناب علی اصغر کی. علی اصغر ایک ایسے شہید ہے سب سے کم سن ہے مگر سب سے دردناک شہادت, اور یہ اکلوتے شہید ہیں جو 2 بار شہید ہوئے. ایک بار نہیں 2 بار شہید ہوئے. پہلی مرتبہ کربلا کے تیر سے, دوسری مرتبہ نیزہ بردار ہوئی. آپ کو معلوم ہے کل سے میں مسائل پڑھوں گا شہزادیہ کو. یہ جان لیجیے علی اصغر کی ایک ایسی ذات کا نام ہے جو پوری انسانیت کو انسانیت کے راستے پر لینے کے لیے قابل ہے. ہم نے علی اصغر کو بھی ڈھنگ سے پیش نہیں کیا, ورنہ اگر علی اصغر کو بھی ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہوتا تو خاتون قیامت محشر میں ہوگی, آواز دے رہی ہوگی اے میرے پالنے والے میرا بچہ, یہ میرا پوتا محسن ہے, میرے بیٹے نے اس کے لیے چند قطرے پانی مانگے تھے, کربلا نے 3 پھل کے تیر سے شہید کیا. روایت بتاتی ہے کہ وہ 3 پھل کا تیر کتنا وزنی تھا, جتنا وزن علی اصغر کا تھا اس سے 3 گنا زیادہ تیر کا تھا. اور کربلا ایک ایسا تیر انداز ہے جو اپنے تیر سے جب کمان سے تیر رہا کرتا تھا تو لوہے کی ایک چادر نہیں 7 چادریں توڑ دیتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے ایسا تیر چلانے والا اور ایسا تیر علی اصغر کے گدھے پر لگا ہے. امام حسین کے بازو میں پیوست ہوا, اگر امام حسین کے بازو میں نہیں لگتا تو نہ جانے وہ تیر علی اصغر کو کہاں لے کے جاتا. اب آپ اندازہ لگائیے پہلی مرتبہ شہید ہوئے تھے جناب علی اصغر, دوسری مرتبہ جب شام غریبہ آئی عمر 7 کے لشکر نے سروں کی گنتی کرنا شروع کی, دیکھا کہ 6 مہینے کے بچے کا سر نہیں ہے. اس میں سے ایک شقی آگے بڑھتا ہے عمر 7, میں نے دیکھا تھا خیموں کے بیچ امام حسین نے علی اصغر کو دفنایا تھا. عمر 7 نیزہ بردار کو حکم دیتا ہے نیزہ لے کر جاؤ. اب نیزہ لے کر جیسے ہی نیزہ چبو کر آگے بڑھتے رہے. بیویاں رباب کو موسیٰ کہنے لگی اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو. ابھی یہ دعا ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جو نیزہ زمین میں گرا, نیزے کو الجھ کر علی اصغر کا لاچا پاکستان کے, افغانستان کے, بحرین کے, لیبیا کے, برما کے, فلسطین کے, یمن کے, نائجیریا کے, کشمیر کے, آسام کے, اتر پردیش کے, جانباز کی سرواہوں کی حفاظت فرما. جتنے بھی دشمنان ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں پروردگار آپ کا کسی کو بھی ساتھ دشمنی نہیں ہے. اگر وہ قابل ہدایت ہے
کی ہدایت فرما اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے جلد از جلد اسلام کو کر دے پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما علماء کرام کا سایہ ہمارے سامنے ہمیشہ باقی رکھ مخصوصاً رہبر انقلاب اسلامی حضرت اللہ خامنائی وحدت اللہ سیستان کو دل و عمر عطا فرما میرے مالک نے زیادہ سے زیادہ عمل صالح گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے تمام گناہ کبیر اور صغیر معاف فرما میرے مالک برائے واسطے حضور تعجیل فرما ہم ان کے ناصرین مقرر ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مع الشيطان کس طرح سے تو بھی پھر